سورۃ التوبہ پڑھی جا رہی ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں جن میں ایک برات ہے. برات کا مطلب بیزاری، اظہار بیزاری کرنا. تو مشرکین سے قطعی بیزاری کا اظہار کیا گیا اس صورت کے بالکل آغاز میں. اسی صورت کا ایک نام سورۃ السیف بھی ہے، تلوار. آپ کیا کریں اس قرآن مجید کا اور قرآن مجید کے ان ناموں کا جو ان کے ہاں چلتا ہے. اسی صورت کا ایک نام العذاب بھی ہے، کیونکہ وہ جو عذاب جو دنیا کے اندر رسول کی دعوت کے انجام کے طور پر آتا ہے اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے رسول اور اس کے منکرین کے مابین، تو وہ عذاب جو دنیاوی عذاب ہے وہ بدرجہ تمام کلائمیکس پہ جہاں پہنچتا ہے اس کا بیان تو وہ اسی سورۃ توبہ کے اندر ہے. جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ترین غزوات میں سے ایک ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ جو جہاد ہے وہ بالکل اپنے سرے تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس صورت کو ہم دو بڑے حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آیت نمبر 28 تک چلتا ہے، اور دوسرا حصہ پھر آیت نمبر 29 کے بعد آن ورڈ چلتا ہے. پہلا جو ہے یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے اور اس کا دوسرا حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے. مشرکین عرب کو ایک کھلا اعلان کر دیا گیا، اور یہ اعلان کا جو وقت ہے وہ بھی جان لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. اس کے بعد بھی 1 سال دیا گیا. آپ ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جزیرہ عرب سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور ایک ایسی شاندار قیادت اور ایسی زبردست حکومت اور اتنی زبردست وہ ایک کھیپ صحابہ کی جو معلمین بھی ہیں، مربی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور معاشرے کے قائدین بھی ہیں. تو اور ایسا عدل کا نظام 1 سال تک انہوں نے اس کا نظارہ کیا. اس کے بعد بھی اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو مشرکین عرب کے حوالے سے جو صحیح تر بات ہے، اور سورۃ توبہ جس کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے، مشرکین کے لیے کوئی چوائس سن 9 ہجری کے اندر پھر نہیں رہنے دیا گیا، سوائے اس کے کہ یا ایمان لے آئیں یا پھر تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے. مشرکین عرب کے لیے جزیہ کا آپشن جو ہے وہ نہیں دیا گیا. وہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، ظاہر ہے وہ پہلے اترنے والی آیت ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ مشرکین عرب کے حق میں، ویسے نہیں، مطلب ہم نے یہ نہیں کہا کہ کلیتاً وہ آیت منسوخ ہے. البتہ یہ کہ مشرکین عرب کے حق میں سورۃ توبہ نے اس کا نسخ کر لیا، وہ منسوخ ہے. تو ان کو تو کہا کہ بھی 4 مہینے پھر بھی ان کو دیے گئے، 4 مہینے چل پھر لو. اس کے بعد جو جہاں قابو آئے، یہ جیسے ہی حرام مہینے گزرتے ہیں تو جہاں مشرکین قابو آئیں ان کو قتل کر دو. ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا کوئی عہد باقی ہے، کیونکہ مختلف قبائل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تھے، تو بھی جتنی مدت اس عہد کی باقی ہے تو وہ البتہ پورا کرنا ان کا ضروری ہے. مزید عہد اب مشرکین کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا اس پہ بھی ہوا مشرکین کا یہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا. یہ ایک تو بات یہ کی گئی کہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. اس پہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں امام ابن تیمیہ، کہتے ہیں کہ مشرکین کا کام ہے کہ آستانے آباد کریں. مشرکین کا کام ہے کہ وہ مشاہد، مقابر، یہ مردے جہاں گڑے ہوتے ہیں، جہاں کوئی زمین والی سرکار ہوتی ہے، وہاں کے جو ہے نا رنگ روغن کرنا ان کا اصل کام یہ ہے. بیت اللہ ابراہیم کا آباد کیا ہوا وہ خانہ توحید، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کو آباد کریں. اور ایک بہت خوبصورت بات یہاں پر کی، اور وہ ایک دین اور دینی فرائض کے حوالے سے جاننے کا بہت اہم مبحث ہے. فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ.
تو یہ جو حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی جو ہے نا وہ خیال دیکھ بھال کرتے ہیں جو لوگ، ان کو برابر کر دیا تم نے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں بے شک مسجد حرام نہیں ہے ابھی اس وقت، تو وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ سے بے دخل کیے گئے، اس کے باوجود ان کا اور ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وہ مسجد حرام کے اندر ہیں، وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں بے شک ان کے پاس ہوں، یہ خانہ کعبہ سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، مگر اللہ کی میزان میں یہ افضل ہیں۔ اور یہاں جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے والے، ہجرتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے نام کے لیے غیرت میں آنے والے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دینے والے، یہ جو لوگ ہیں، اس حوالے سے یہ حدیث ہے اور بے شمار محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جہاد کرتا ہے یا جو رباط کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑا کہیں رات کو پہرا دے رہا ہے کسی محاذ کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کے مقابلے پر جو ہے نا شجاعت اور ہمت دکھاتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس شخص سے بھی افضل ہے جو لیلۃ القدر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس گزارتا ہے۔ لیلۃ القدر مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے بالکل پاس وہاں پر جا کر گزارتا ہے۔ وہ جو مجاہد کھڑا ہے نا محاذوں پر، اس کا بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ دے، بہت زبردست مقام ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وفاداری نبھا رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان حاجی صاحب کی نمازوں اور عمروں اور طواف اور یہ تمام کے تمام اعمال سے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس عمل کی اہمیت کو کم کیا جائے، جس کو خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف ملتا ہے بہت خوش قسمت ہے، مگر جس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی میزان بہرحال یہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے دینی مفہومات نے یہ ان معیارات کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے ایک بہت اہم آیت بھی آتی ہے، وہ 8 محبتیں جو کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، وفاداری اور جہاد کے اندر جو ہے وہ فرائض کو نبھانے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں بنتی ہیں۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبہ، قبیلہ، اموال، تجارت اور یہ جو اچھی اچھی کوٹھیاں اور مزے کے مکانات، یہ جو ہیں اگر تمہیں اللہ کی محبت سے بڑھ کر فریفتہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو پھر ذرا صبر کرو، انتظار کرو، دیکھو بنتا کیا ہے تمہارا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بلا شبہ جیسے ہی اس کا مظاہرہ ہوا ہے ہماری تاریخ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پھر کیا بنتا ہے۔ وہی مکان پھر آپ کے نہیں رہتے، وہی بیٹیاں، وہی بچے جن کی محبتوں میں سارا کچھ کرتا ہے آدمی کرتا ہے، وہی بچے، وہی بیٹیاں جو ہیں پھر چیخیں مارتی ہیں، دلدوز چیخیں ان کی پھر وہ سنی نہیں جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے جہاد کے فرض کے اندر کوتاہی کی۔ دوسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ اہل کتاب سے قتال سے متعلق ہے۔ یہ مشرکین عرب کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کر دیا۔ فقہا کی ایک بڑی تعداد جن میں سر فہرست امام ابو حنیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف مشرکین عرب تک ہی ہے۔ وہ فقہا کی ایک تعداد کہتی ہے کہ کوئی بھی مشرکین ہوں، مشرکین کو نہیں چھوڑا جائے گا، جو چھوڑا جائے گا جزیہ کے ساتھ وہ دور ظاہر بشرط استطاعت، تو وہ قومیں ہیں کہ جو یا تو اہل کتاب ہیں یا ان کے ہاں شبہ کتاب ہے۔ شبہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسی ہدایات ملتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کتاب ہو۔ اسی کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہندوؤں تک کے ہاں آپ کو پتہ ہے مطلب ہے کچھ آسمانی کتابوں کے کچھ بقایا جات جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور علماء کی ایک تعداد کا یہی رہا ہے کہ
ان سب کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ احادیث بالکل صحیح ہیں کہ آپ نے جو مجوس تھے جن کو آپ پارسی کہتے ہیں، یہ زرادشتی بھی ہم ان کو کہتے ہیں، یہ پارسیوں کو یا مجوسیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب ہی کی صنف کے اندر شامل کیا۔ تو بعد میں جو خلفاء آئے انہوں نے اس کی توثیق بھی کی، صحابہ نے ان کے سامنے آ کر یہ شہادتیں بھی دیں کہ جی ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ سنو بہم سنت اہل کتاب، ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کیا جائے۔ گو ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ جزیہ کے معاملے میں ہوتا ہے یہود اور نصارہ کے علاوہ۔ فرمایا کہ ان کی جو بیویوں کو ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں یا ان کے ذبیحے کے معاملے میں البتہ نہیں۔ آپ کو بتائیں اہل کتاب سورۃ مائدہ کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے جو ان کی پاک دامن عورتیں ہیں ان سے شادی کو بھی ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ تو کہا کہ یہ دو چیزیں البتہ نہ مجوس اور نہ ان پر جو اگر قیاس کرنا ہے آپ نے ہندوؤں کو یا کچھ اور لوگوں کو کہ ان کے ہاں کوئی شبہ کتاب آسمانی پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو انہی کے ساتھ ملحق کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو امن دینے کے معاملے میں دولت اسلام کی جو شوکت ہے اس کے تابع رکھتے ہوئے انفرادی طور پر ان کو امن اور امان دینا جزیہ کے اگینسٹ، یہ جو چیز ہے یہ باقی اقوام کو بھی مل سکتی ہے۔ تو ایک فقہا کی ایک بڑی تعداد کا یہی موقف ہے، اور یہی جو ہے بعد کے جو فقہا ہیں انہوں نے وسیع تر بنیادوں پر اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہاں غزوہ تبوک کا ایک لمبا بیان ہے۔ غزوہ تبوک کی خصوصیت یہ ہے، اور ویسے چند احادیث کے اندر ایک بات آتی ہے، اور اس سورۃ توبہ، غزوہ تبوک، اہل کتاب سے قتال۔ ایک تو بات یہ دیکھ لیجئے کہ اب قیامت تک کے لیے جو قتال ہونا ہے ظاہر ہے وہ اہل کتاب یا جو صنف اہل کتاب ہے انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ مشرکین عرب کے ساتھ قتال بس صحابہ نے کرنا تھا اور وہ معاملہ ایک بار ختم ہو جانا تھا، دوبارہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، رومنز کے ساتھ قتال جو کہ غزوہ تبوک میں ہوا، اس کو بنفس نفیس اس پوائنٹ پر پہنچا کر گئے۔ اچھا، اس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے قتال جو ہے اس پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ مسلمان اگر اہل کتاب سے قتال کرے تو اس پر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے محدث عبداللہ ابن المبارک آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث ہیں، نہ صرف محدث، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے متقی، بے شمار کہتے ہیں، اور بہت بڑے مجاہد کہتے ہیں۔ مطلب یہ نیکی کے اتنے شعبے عام طور پر صحابہ کے بعد کسی میں کم ہی اکٹھے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے اندر ہی، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر ماشاءاللہ ان کو درجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بہت لمبے چوڑے ہم قصے نہیں سنتے کہ جی امام ابو حنیفہ مثلا جہاد میں نکلے ہوں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی نکلے، نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی فرض عین بھی نہیں تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفایت کر دی ہوئی تھی۔ تو لیکن یہ کہ عبداللہ ابن المبارک جو ہیں، حالانکہ انہی کے زمانے میں ہیں، یہ باقاعدہ جہاد پر نکلتے تھے، تو کہتے ہیں نیکی کے شعبے جتنے عبداللہ ابن مبارک میں جمع ہوئے ہیں کم ہی شاید کسی کے اندر جمع ہوں۔ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے یہ مرو میں رہتے تھے۔ مرو جو ہے یہ خوارزم، یہ بالکل جو مطلب یہ جو سینٹرل ایشیا کی سائیڈ ہے وہاں پر رہتے تھے، اور ان کے بالکل قریب میں ترکوں کے خلاف بھی جہاد ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرو سے چل کر تو وہ شام کے علاقے میں جاتے تھے جہاد کے لیے۔ کہتے جب میں نے جہاد کرنا ہی ہے تو میں کچھ سفر کرتا ہوں تو میں ادھر جاتا ہوں، تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نے وہ قریب کا محاذ چھوڑ کر جو ادھر رخ کیا؟ کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا اہل کتاب سے قتال کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے خاصا اہم ہے یہ بات، میں نے خصوصی اس لیے ذکر کیا، اور سورۃ توبہ کے حوالے سے مجھے پسند تھا کہ میں یہ بات ذکر کروں کہ ہم جس خطے کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاد میں آدمی بنفس نفیس شریک ہو، جان دے دے،
یہ تو شرف اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جہاد کے اندر صرف کلمہ خیر سے بھی شرکت کرنا, مال کے ساتھ شرکت کرنا, سماجی نصرت دینا, میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ ہمارا وقت تھوڑا سا لگ جائے گا لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ چیز کرنا. یہ نقطہ چھوٹ گیا مجھ سے ذکر کرنا, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو سورۃ آل عمران کے اندر جو ہے نا وہ ہوا ہے کہ منافقین کی جہاں اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی, وہاں فرمایا کہ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا, ان سے کہا گیا کہ آؤ احد کے موقع پر قتال کرو اللہ کے راستے میں. اچھا چلو قتال نہیں کرنا جو اہم بات ہے جو میں یہاں پر, أَوْ ادْفَعُوا, دفع ہی کر دو. کیا دفع کر دو؟ اس کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے کہ یہ چلیں دفع ہی کر دو. کہتے دفع کرنے کی تفسیر یہ ہوئی ہے کہ تم صرف آس پاس ساتھ کھڑے ہمارے صرف نظر آنا, صرف یہ اپنے چہرے دکھا دو نا اس موقع پر ذرا تھوڑی سی اپنی, تو ان کو یہ لگے گا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, ہو سکتا ہے وہ قتال کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے. وَادْفَعُوا, ان کو دفع ہی کر دو اپنے صرف چہرے دکھا کر, اپنی صرف جو ہے نا وہ تائید دکھا کر, حمایت دکھا کر ان کے حوصلے پست کر دو. یہ بھی حصہ ہے جہاد کے اندر, اس کے بھی وہ ظالم روادار نہ ہوئے. تو جہاد کے اندر جو ہے وہ آپ کا حصہ سماجی نصرت کے اور اس کے لیے فضا سازگار کرنا. بلکہ میں آپ کو سے حقیقت عرض کر دوں کہ ویسے تو جہاں تک فائٹرز کا تعلق ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اس گئے گزرے دور میں آپ حیران نہیں ہو جاتے ویسے, اور اس دین کی سبحان اللہ قوت جو پوٹینشیل ہے اس سے بھی آپ حیران رہ جاتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں فائٹرز کی کمی نہیں ہے, کمی کچھ اور چیزوں کی ہے, کمی اور بہت بڑی کمی ہے کچھ اور چیزوں کی. قتال کرنے لڑنے والوں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس لڑنے والے کم ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے, بلکہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار تمہیں روٹی نہیں کھلا سکتے خدا کے واسطے, تو آپ مطلب ہے آپ یہاں پر آئیں بھی نہیں. یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ یہاں تک آ جاتے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس خطے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, وہ عبداللہ ابن مبارک والی وہ جو حدیث ہے کہ یہ اہل کتاب سے قتال کا جو ہے وہ دوہرا اجر ملتا ہے. تو ہمارا یہ جو خطہ ہے بنیادی طور پر تو اہل کتاب کا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے ہندو ایک لحاظ سے ملتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ مشرکین سے زیادہ مشابہ ہیں ان کا معاملہ, اور اللہ کا شکر ہے اس خطے کے اندر مسلمان بڑے عرصے سے جہاد کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تاریخی آپ کے پڑوس میں آ کر افغانستان کے اندر, تو اس میں جس بھی انداز میں کوئی بندہ حصہ ڈال سکتا ہے. تو وہ جو سورۃ توبہ کے اندر جس بات کا بیان ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کلائمیکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اور آپ کا اہل کتاب کے حوالے سے فرمانا, تو وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ فضیلت مل سکتی ہے. اس کے لیے مطلب اور کچھ نہیں تو فضا سازگار کرنا اور اس کے خلاف جتنا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کو اس سے برگشتہ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے آدمی کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. منافقین کا ایک لمبا بیان سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے, بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے جہاں بہت سارے نام ہیں, میں نے تو چند ایک آپ سے عرض کیے. ایک نام جو ہے ایک الکاشفہ بھی ہے. کاشفہ کا مطلب پردہ کھول دینے والی, بے نقاب کر دینے والی, کیونکہ منافقین کو جتنا بے نقاب اس سورت نے کیا ہے اور شاید کوئی اور سورت نہ ہو. غالباً سورت آل عمران اور سورت توبہ اس معاملے میں کلائمیکس ہیں. اور میں عرض کر دوں اگر آپ سوچ سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھیں تو سورت آل عمران میں اپنے احساسات آپ سے کم از کم شیئر کر سکتا ہوں. سورت آل عمران اور سورت توبہ سے گزرنا بے حد مشکل ہے ایک ایسے آدمی کے لیے جو جہاد نہیں کرتا. مطلب بہت مشکل ہے سورت آل عمران اور سورت توبہ سے گزرنا. بار بار یہ سورت کہتی ہے کہ تو ضرور انہی میں سے ہے, اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. تو یہ میرا خیال ہے آج کے موضوعات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.